سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ایمان والوں کی صفات ماقبل میں بیان فرمائی، ان کی جزا کا ذکر فرمایا، کافروں کی صفات کو بیان کر کے ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات کی جو وہ کہتے تھے گویا کہ اعتراض اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ رد علی المشرکین ہے۔ ایک کافر آئے، ابو جہل عبداللہ بن امیہ کعبہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی طرف پیغام بھیجا، آؤ ہماری بات سنیں۔ آپ ان کے پاس آ گئے اور بعض روایت میں خود حضور گزرے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ فدعاہم الی اللہ، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ عبداللہ بن امیہ کیا کہنے لگے؟ ان سرک ان نتبعک فسر جبال بکۃ بالقرآن۔ اگر آپ سچے نبی ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں، مکہ کے پہاڑوں کو قرآن کے ساتھ چلا دیجئے، قرآن سے یعنی آپ کیا معجزے کی برکت سے ان کو پہاڑوں کو ایک طرف ہٹا دیں۔ فادفع عنا حتی تفسح، حتیٰ کہ زمین فراخ ہو جائے۔ فإنها أرض ضيقة لمزارعنا، ہم کھیتی نہیں کر سکتے۔ واجعل لنا فيها أنهارا وعيونا، اور ہمارے لیے مکہ مکرمہ میں بڑی نہریں اور چشمے بہا دیجئے۔ لنغرس الاشجار، تاکہ ہم درختوں کو کاشت کریں اور باغات لگائیں۔ نزرع ونتخذ البساتین، باغ لگائیں۔ فلست بأهون على ربك من داود، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ آپ کہتے ہیں مسخر تھے، ان کے ساتھ چلتے تھے۔ وسخر لنا الریح، ہمارے لیے ہوا کو مسخر کرو۔ لنرکبها الى الشام لمیرتنا، شام میں جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، ہوا ہمیں اڑا کر لے جائے ہمارے ہوائج۔ یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے رب کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا۔ فلست بأهون على ربك من سلیمان، آپ کوئی سلیمان سے کم درجے میں تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا احی لنا جدک قصیا، قصی ابن کلاب آپ کے جد امجد میں سے تھے، اس کو زندہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ولست بأهون علی اللہ، آپ بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا جواب دیا ہے، اور آگے اس کا صراحتاً قرآن میں بھی آ رہا ہے، اور یہ آیات نازل ہوئی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کافر لوگ کہتے ہیں اہل مکہ کیوں اس پر کوئی نشانی نہیں اتری پہلے انبیاء علیہ السلام کے، اور ہم جو مطالبات کر رہے ہیں اسی طرح کے ہو جائیں جیسے اصحاب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ید موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ناقہ حضرت
صالح علیہ السلام کے لیے قل فرما دیجئے اللہ تو نشانیاں بھیج سکتا ہے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، یہ نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیتی، ویہدی الیہ، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنے دین کی طرف جس کو رجوع کرے، ویہدی الیہ من اناب، زبردستی نہیں ہے، اگر اللہ چاہتے تو سبھی مسلمان ہو جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل اس کو کرتا ہے جو چل کر آتا ہے، زبردستی نہیں ہے دین میں۔ اور پھر من اناب کی آگے اس سے بدل ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہیں، اللہ کے وعدے کے ساتھ مطمئن ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ مطمئن ہیں، ایمان والوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ الذین مبتدا ہے،